الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی کلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأعمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ما شاء الله ایک بار پڑھا ہے ایک بار بس مزید پڑھیں گے کوئی زبان خاموش جس کو کہتے ہیں نا جی گونج پڑ جائے آپ ٹھیک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ٹھیک ہے ماشاءاللہ جس نے نہیں نہ پڑھا اب وہ بھی اور جس گونج پڑ جائے ٹھیک ہے اور جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں جنہ گوڑ پاؤ گے انہیں مٹھا ہوئے گا ٹھیک ہے ذرا گڑ ڈالنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی اللہ یہ پہلے بڑا میٹھا ہے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہیں اور پتہ نہیں حضرت آپ پڑھتے ہوئے کیوں شرما جاتے ہیں یا میں اس کو پتہ نہیں کیا نام دوں قربان جاؤں ہمارے بڑے تو پڑھ کے کہا کرتے تھے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا لب محمد کا نام آ گیا ہے جی تو ایک بار جی ٹھیک ہے جی آپ نے ثبوت دینا ہے اپنی حاضری کا اپنی بیداری کا اپنی محبت کا اپنے ذوق اور شوق بخل سے کام نہیں لینا اور حضرت یہ جو منہ میں زبان ہے نا اس کا اور مقصد بھی کوئی نہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان تو جب تعریف کا وقت آتا ہے پھر آپ بولتے کوئی نہیں ہیں جی مانتے ہیں نا کہ یہ ان کی تعریف کے لیے تو پھر جب تعریف کا وقت آتا ہے پھر بولتے کیوں نہیں کیوں حضرت آپ کو کہنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی ایک بار جی مزید جی بس جی اوے بس او بھائی میرے آپ او کاکے بس چھڑ دو کیا بچوں والے کام کر رہے ہو ہیں جی چلے جی ایک بار جی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ ٹھیک ہے جی اور یہ یاد رکھیں میرے جب بھی پڑھنے کا موقع آئے تو بخل سے کام نہیں لینا ہے آگے بھی جتنی خرابیاں ہوئی ہیں نہ پڑھنے کی وجہ سے جتنا کام خراب ہوا ہے نا یہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ حضرت نہ آپ احباب علماء کے پاس آتے ہو نہ آپ قرآن پاک دیکھتے کہ پتہ چلے کہ حضرت کام خراب ہوا آپ ٹی وی لگا کے تو اینکروں کو بیٹھ کے پہ سنتے ہو اور بھائی انہوں نے تو پیسے لیے ہوئے ہیں انہوں نے سیدھی اور سچی بات کیوں بتانی ہے
लिमिटेड प्रोग्राम होते हैं, पहले तय होता है गुस्से में आके हो सकता है मैं तुझ पे पानी फेंक दूँ, तू भी मुझे 2-3 गालियाँ दे देना, बाद में काफ़ी इकट्ठे बैठ के पिएंगे। कौन को फुद्दू लगाया हुआ है इन्होंने। और आप भी जनाब पूछना तो उलमा से पूछें, पूछना तो कुरान पाक से पूछें कि ये हालात क्यों बन गए हैं। तो अगर आप कुरान पाक से पूछेंगे तो फिर कुरान आपको उसका जवाब देगा। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, और जो हमारे ज़िक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी माइशत को तंग कर देंगे। ये सारी खराबियाँ सिर्फ इसलिए हुई कि हमने ज़िक्र से मुंह मोड़ दिया। सुबह जी माशाल्लाह नाश्ता सबने किया, किसी ने स्पीकर में तो नहीं कहा था कर लो, नाश्ता आप ही कर लेते, ये तो कहना पैदा। इधर ईद पे सबने नए कपड़े पहने थे, इधर किसी ने स्पीकर में तो नहीं कहा था कि ईद आई है सवाल हो, वो आप ही ले लेने। इधर कहना पड़ता है। इधर हालांकि याद रखना हज़रत खाने के बगैर भी गुजारा हो जाता है। अम्मा आयशा पाक फरमाती हैं 3-3 चांद गुजर जाया करते थे, कशान नबूवत में चूल्हा नहीं जलता था। और ईद नए कपड़ों के बगैर भी हो जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन हज़रत अगर इधर कोई कमी रह गई तो ये भी ख़राब, आगे वाला भी ख़राब है। इसलिए हज़रत इधर कहना ना पड़े, कहना मेरा अल्लाह ये तीसरा चौथा बयान है, लेकिन हर जगह कहना पड़ता है। इस कदर कुछ अजीब सा माहौल बन गया है। अल्लाह कुरान में अल्लाह कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह का जिक्र करो। फिर आगे कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, सिर्फ जिक्र ना करो बल्कि कसरत से जिक्र करो। फिर आगे हदीस पाक आ गई जिसका मफ़हूम है औ अंत मजनून, सिर्फ जिक्र ना करो, सिर्फ कसरत से जिक्र ना करो, बल्कि जिक्र इस तरह करो कि तुम्हें देख के देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गया। माशाल्लाह कसीर तादाद में नौजवान हैं। हज़रत सच बताइएगा हमने 3 बार मेरे ख्याल से दुरूद पाक पढ़ा है। हमें को देख के कह सकता है कि दीवाने हो गए? कोई नहीं कह सकता। पता नहीं किधर गई वो दीवानगियाँ यार, कहीं से पुत्र वो ढूंढ के लाओ। उन दीवानगियों के बगैर बात नहीं बनती है। इकबाल को पता था ना, इसलिए तो इकबाल ने रो के दुआ मांगी। क्या कहते हैं? शराबे कोहन फिर पिला साकिया, शराबे कोहन फिर पिला साकिया, वही जाम गर्दिश में ला साकिया है। या अल्लाह वो जो जुनैद और बायजीद को पिलाई थी मुझे भी पिला है। और कुर्बान जाऊं जी हज़रत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा के लिए लिखा हुआ है कि जब हज़रत के विसाल का वक्त आया ना तो ज़ाहिर जमा थे मुरीदीन, आम भी थे, ख़ास भी थे, ख़ासुल ख़ास भी थे। तो लिखे हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आँखें बंद फरमा ली। तो एक हदीस पाक का मफ़हूम मिलता है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स के पास खड़े हैं ना जो जान कुनी के आलम में है तो आप उसे कलिमा तलकीन करें। और एक और हदीस पाक का मफ़हूम मिलता है कि आप उसके सामने बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। हो सकता है आपके पढ़ने से वो भी पढ़ ले। वो पास में एक बंदा खड़ा था, उसने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को कलिमा तलकीन कर दिया। हज़रत को कहता है शेख कहें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्योंकि आँखें बंद थी, आपने उसकी आवाज़ सुन के आँखें खोल दी। और ज़रा जवाब सुनना, क्या कमाल जवाब दिया आपने। अब उस शख्स को मुखातिब करके फरमाने लगे बेलिया याद भी उन्होंने कराया जड़ा कभी भूलिया ही नहीं है। अब तसव्वुर करें कितना याद किया होगा। फरमाया याद भी उन्होंने कराया जड़ा कभी भूलिया ही नहीं है, कितना याद किया होगा। और कितना याद किया हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, तसव्वुफ में नाम है जी। वो लिखा है कि दरमियान में पर्दा था, लोग हाज़िर खिदमत थे, मारिफत के मौजू पे, तसव्वुफ के मौजू पे हज़रत गुफ्तगू हो रही थी। उन ते जी इंदे मुरीद भी नहीं लभदे जिन्हें ना मारिफत के मौजू तक गुफ्तगू करिए। उन ते मुरीद भी आते आते हैं कि तवीज़ दो 1 किला तो 2 किले हो जाने, जब 10 मज्जां ने तो 20 मज्जां हो जाने। वो मुरीद ढूंढने से नहीं मिलता हज़रत कोई जिससे को मारिफत के मौजू पे गुफ्तगू हो जी। हज़रत जी काल पड़ गया हज़रत, ढूंढने से नहीं मिलता हज़रत। आटा लैन गए साढ़े कल दम कर दो जी, मझ नहीं मिलन डी। वो बंदे असी रब का रस्ता दसने लगे मझां मिलाने वाले, यही काम रह गया पीरों से। तकलीफ होती है माहौल देख देख के।
اور بھائی کو رب کے رسول کا راستہ پوچھو ان لوگوں سے، کیا عجیب تم لوگوں نے تماشے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ دور تھا حضرت جب معرفت پہ گفتگو ہوا کرتی تھی، جب سلوک، جب تصوف، جی، جب زہد، جب تقوی، جب ان موضوعات پہ گفتگو ہوا، وہ گفتگو ہو رہی تھی، وہ کسی نے نہ دوران گفتگو شیطان کا نام لے لیا۔ آپ نے حیران ہو کے پوچھا یہ شیطان کون ہے؟ سارے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے۔ وہ سب نے نا آگے سے عرض کیا سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ فرمایا تیری زبان سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ اتنا یاد کیا حضرت کہ اپنا آپ ہی بھلا دیا۔ اور اسی رنگ کو تو حضور بلے شاہ نے بیان بھی کیا۔ آپ فرماتے ہیں سیو نی مینو رانجا آکھو، سیو نی مینو رانجا آکھو، ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے۔ سیو نی مینو رانجا آکھو، ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی۔ اور اسی رنگ کو مولانا عبد الرحمن جامی نے بھی فرماتے ہیں اللہ اللہ کن، اتنا اللہ اللہ کر تا پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود دے۔ یہ پتر صرف اسی لیے سارا کام خراب ہوا کہ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا۔ میں پیچھے بھی کیا آیا ہوں حضرت، کیونکہ میں وہ بات کر رہا ہوں حضرت جو اسپیشلی میں نے نوجوانوں کی زبانوں سے سنی ہے حضرت۔ جی میں پیچھے بھی کیا ہوں بھائی، نون لیگ پی ٹی آئی جھگڑے، ہم نہیں جھگڑوں میں پڑتے۔ میرے لیے آپ سے ایک کی رشتہ اور ایک کی تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت۔ میں ویسے ایک بات کرنے لگا ہوں جو میں نے جوانوں کی زبان سے، بڑے لوگوں کی زبان سے سنی، اور جی وہ فلاں شخص آئے گا تو وہ معیشت کو ٹھیک کر لے گا، اس کے پاس فلاں فلاں ڈگری ہے، وہ فلاں فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے۔ وہ بھائی جس کی معیشت اللہ تنگ کر دیں تو کون اس کی معیشت کو ٹھیک کرے گا؟ میں کہتا ہوں اسد عمر چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ بھائی۔ میں کہتا ہوں اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ، کوئی کیمبرج کا پڑھا لے آؤ، کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لے آؤ۔ جب وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے، جس کی معیشت اللہ تنگ کرے، ادھر اسد عمر اور اسحاق ڈار کیا کریں گے؟ یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا حضرت، یہ آپ نے اور میں نے خود ہی ٹھیک کرنا، یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا، یہ آپ نے اور میں نے خود ہی ٹھیک کرنا۔ میں کہا کرتا ہوں حضرت جی معیشت کا دروازہ بند ہے، سب کے ہاتھ میں اپنی اپنی چابیاں لگا رہے ہیں لیکن تالا کھل نہیں رہا۔ کیوں نہیں کھل رہا؟ او بھائی تیری چابی میں دندے نہیں، ایک اپنی چابی میں دندہ ڈال فجر کا، یہ فجر کے دندے کے بغیر نہیں دروازہ کھلنا، ایک دندہ ڈال اس میں ظہر کا، ایک دندہ ڈال اس میں عصر کا، ایک دندہ ڈال اس میں مغرب کا، ایک دندہ ڈال اس میں عشاء کا، ایک دندہ ڈال اس میں تلاوت قرآن کریم کا، ایک دندہ ڈال اس میں اللہ کے ذکر کا، ایک دندہ ڈال اس میں درود پاک کا۔ اپنی چابی میں 8 ڈنڈے ڈال اور اپنی معیشت کے بند دروازے کو کھول لے حضرت ہے۔ تو باقی اگر تو کہے کہ فلاں کھول دے گا تو فلاں کھول دے گا، کسی سے نہیں کھولنا ہے، تو نے اپنا خود ہی کھولنا ہے حضرت، تو نے اپنا خود قرآن کا فیصلہ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، اور جو اللہ کا نام لے، آپ تصوف کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور وہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی۔ اس حوالے سے آپ مرید ہوئے، حضرت پوتے مرید ہوئے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا، آپ نے بعد میں توبہ کی، اور توبہ میرے ارگی نہیں کی تھی، توبہ پکی کی ہے، اور پکی توبہ کا کیا کہنا جی؟ کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی محمدی پکی توبہ کرے گا نا، اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا بنا ڈالے گا۔ جس سونے کے لیے حضرت سارا دن ہم جھوٹ بولتے پھرتے ہیں، اور تو پکا محمدی ہو تو جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ سونے کی ہوتی جائے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ محمدی جب پکی توبہ کرے گا، وہ والی توبہ نہیں جس کے لیے حضرت بابا صاحب فرما رہے ہیں کیسی توبہ او اے یار، توبہ لٹکے اد وشکار، توبہ وچ تو عمر وے آئی، توبہ دی تینوں سمجھ نہیں آئی پکی۔ تو لکھا ہے جس چیز کو ہاتھ لگائے گا اس کو سونا بنا ڈالے گا، اتنی اللہ برکت دے دے گا جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا۔
وہ لکھا آپ نے حضرت امام حسن بصری کے دستے مبارک